تھوڑی دیر کی چہل قدمی اور مشاہدے کے بعد ہم واپس گاڑی میں بیٹھے اور سفر کی سحر انگیزی نے دوبارہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سڑک خاموش تھی اور گاڑی کے ٹائروں کی مسلسل آواز ایک عجیب سا تسلسل پیدا کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میزبان بولا، تمہیں ایک جگہ دکھانی ہے، 40-50 کلومیٹر کا سفر زائد پڑے گا اور واپسی ایک مختلف راستے سے ہوگی۔ اس نے اپنی بہن کو بھی اس غیر متوقع منصوبے سے آگاہ کیا، جس نے ہلکا سا سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ میرا نام شہیر عادل ہے، میں فوٹوگرافی اور دوسرے ملکوں کے سفر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ میرے سفر نامے میری ویب سائٹ www.shahiradil.com سے خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ میزبان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پوچھا، سیدی بوزید شہر کا نام سنا ہے؟ میرے نفی میں سر ہلانے سے پہلے ہی اس نے بات آگے بڑھا دی اور یوں کہانی شروع ہوئی۔ شہر ابھی ہم سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا، مگر یہ پورا راستہ یوں لگا جیسے ہم سڑک پر نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق پر سفر کر رہے ہوں۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ کسی نہ کسی واقعے کی بازگشت سناتا تھا۔ سیدی بوزید ایک درمیانے درجے کا شہر ہے، بظاہر نہ کوئی شاندار عمارت، نہ کوئی سیاحتی کشش، نہ ہی کوئی ایسی ظاہری علامت جو اسے خاص بناتی ہو۔ مگر جدید تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ بعض شہر اپنی عمارتوں سے نہیں، اپنے زخموں اور اپنی کہانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، اور سیدی بوزید انہی میں سے ایک ہے۔ اس شہر کی اصل پہچان یہ ہے کہ عرب بہار، جسے انگریزی میں عرب سپرنگ کہا جاتا ہے، کا پہلا شہید اسی شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ نہ صرف وہ اس تحریک کا پہلا شہید تھا، بلکہ اسی ایک واقعے نے اس پوری تحریک کو جنم دیا۔ ایک فرد کی بے بسی، ایک لمحے کا فیصلہ، اور پھر ایسا بھونچال کہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس ایک چنگاری نے دنیا کے کم از کم 20 ممالک میں عوام کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ کہیں پرامن احتجاج ہوئے، کہیں خون ریز تحریکیں بھڑک اٹھیں، تخت الٹ گئے، حکومتیں بدل گئیں، اور ایک اندازے کے مطابق 60,000 سے زائد لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گاڑی مسلسل آگے بڑھ رہی تھی، مگر فضا میں ایک سنجیدگی اتر چکی تھی۔ اب یہ سفر اس تاریخ کی طرف پیش قدمی تھی جس نے پورے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا، اور جس کا آغاز ایک خاموش، نسبتاً غیر معروف شہر سیدی بوزید سے ہوا تھا۔ اس پہلے شہید کا نام طارق محمد بوعزیزی تھا۔ طارق سیدی بوزید میں ہی پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، اور وہیں اس کی زندگی کی ساری جد و جہد سمٹی ہوئی تھی۔ اس کا تعلق نہ کسی سیاسی جماعت سے تھا، نہ کسی انقلابی تنظیم سے۔ وہ محض ایک عام سا نوجوان تھا جو سڑک کنارے پھلوں کی ریڑھی لگا کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرتا تھا۔ ان دنوں تیونس میں رشوت خوری، بدعنوانی اور طاقت کے ناجائز استعمال کا بازار سرگرم تھا۔ سرکاری وردی میں ملبوس لوگ قانون کے محافظ کم اور طاقت کے مالک زیادہ محسوس ہوتے تھے۔ 17 دسمبر 2010 کی ایک سرد مگر روشن صبح، جب 26 سالہ طارق حسب معمول اپنی ریڑھی پر پھل سجا رہا تھا، پولیس اہلکار اس کے پاس آ دھمکے۔ انہوں نے اس سے ریڑھی لگانے کا پرمٹ طلب کیا اور باتوں ہی باتوں میں رشوت کا تقاضا بھی کر ڈالا۔ حالانکہ تیونس کے قانون کے مطابق طارق کو کسی قسم کے پرمٹ کی ضرورت نہیں تھی، مگر قانون کتابوں تک محدود تھا اور سڑک پر طاقت کا راج تھا۔ طارق کے پاس رشوت دینے کے لیے اضافی پیسے کہاں تھے؟ اس کی کمائی تو دن بھر کی مشقت کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی تھی، اور جب اس نے رشوت دینے سے معذوری ظاہر کی تو پولیس والوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے سامنے اس کے پھل ضبط کر لیے گئے اور وزن کرنے والی مشین بھی اٹھا لی گئی، یعنی اس کے روزگار کا پورا ذریعہ چھین لیا گیا۔ طارق کے لیے یہ صرف پھلوں یا مشین کا معاملہ نہیں تھا، یہ اس کی عزت نفس، اس کی محنت اور اس کے جینے کے حق پر سیدھا وار تھا۔ دل شکستہ اور بے بس ہو کر وہ اپنی شکایت لے کر گورنر کے دفتر جا پہنچا۔ اسے امید تھی کہ شاید وہاں انصاف کی کوئی کرن مل جائے گی، کوئی اس کی بات سن لے گا، کوئی اس کی بے بسی کو سمجھے گا، مگر وہاں بھی دروازے اس کے لیے بند رہے۔ گورنر نے نہ اس سے ملنے کی زحمت کی اور نہ ہی اس کی فریاد سننے پر آمادہ ہوا۔ مایوسی، غصہ اور بے بسی کے عالم میں طارق نے گورنر کے دفتر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ اگر اس کی بات نہ سنی گئی تو وہ خود کو آگ لگا لے گا۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی ڈرامائی اعلان، یہ صرف ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی آخری چیخ تھی۔ مگر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ایک عام آدمی کی فریاد، ایک غریب نوجوان کی دھمکی ان کے لیے محض شور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اسی لمحے جب ریاست نے اس کی آواز سننے سے انکار کیا، تاریخ نے اس کی چیخ کو سن لیا، اور وہ چیخ چند ہی لمحوں بعد پورے خطے میں گونجنے والی تھی۔ اس نے قریبی واقع ایک پیٹرول اسٹیشن سے پیٹرول کا کین اٹھایا، سڑک کے عین بیچ جا کر اپنے جسم پر پیٹرول چھڑکا
اور خود کو آگ لگا لی۔ یہ کوئی لمحاتی جنون نہیں تھا بلکہ ایک ایسے انسان کا آخری فیصلہ تھا جس کے سامنے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ شدید زخمی حالت میں طارق کو پہلے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا اور پھر وہاں سے کئی 100 کلومیٹر دور دارالحکومت کے سب سے بڑے ہسپتال لے جایا گیا۔ 17 دن تک وہ زندگی اور موت کے درمیان جھولتا رہا اور بالآخر 4 جنوری 2011 کو طارق محمد بوعزیزی زندگی کی جنگ ہار گیا، اور اسی لمحے سے حالات و واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو برسوں تک تھمنے والا نہ تھا۔ طارق محمد کا جنازہ اس کے آبائی شہر سیدی بوزید میں ادا کیا گیا۔ جنازہ ابھی ختم بھی نہ ہوا تھا کہ احتجاجی جلوس سڑکوں پر آ نکلے، نعرے بلند ہونے لگے اور ریلیوں کا آغاز ہو گیا۔ یہ ایک شخص کی موت پر غم کا اظہار نہیں تھا، یہ برسوں سے دبا ہوا غصہ، بے بسی اور ذلت کا لاوا تھا جو اب پھٹ چکا تھا۔ طارق کی موت نے عوام کے لیے اپنی مظلومیت کو مزید قابو میں رکھنا ناممکن بنا دیا تھا۔ اب خاموش رہنا خود سے غداری لگنے لگا تھا۔ یہ تحریک صرف تیونس تک محدود نہ رہی۔ جن جن ملکوں میں اس کی لہر پہنچی، وہاں کی عوام پہلے ہی توانائی کے بحران، بادشاہت، آمریت، انسانی حقوق کی پامالی، مہنگائی، بے روزگاری، فرقہ واریت اور سیاسی کرپشن سے عاجز آ چکی تھی۔ مگر ان سب مسائل کے اوپر جو چیز سب سے زیادہ زہریلی ثابت ہوئی وہ تھی کلپٹوکریسی، ایک ایسا نظام جس نے ریاستوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں نے کلپٹوکریسی کا اردو ترجمہ بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ ملا۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ پاکستان جیسا ملک جہاں شاید سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے، وہاں اس اصطلاح کا کوئی اردو متبادل موجود نہیں۔ شاید اس لیے کہ ہم نے اس مسئلے کو نام دینے کے بجائے اس کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ کلپٹوکریسی سے مراد ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں کرپٹ لیڈر اور طاقتور عہدیدار اپنی سیاسی قوت کا ناجائز استعمال کر کے ملک اور عوام کی دولت لوٹ لیتے ہیں اور اسے اپنے ذاتی خزانے میں بدل لیتے ہیں، اور پھر کل کو اقتدار چھن جانے کے خوف سے وہی دولت بیرون ملک منتقل کر دیتے ہیں۔ یوں ایک طرف عوام غربت، بے روزگاری اور مایوسی میں ڈوبتی چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف حکمران طبقہ محفوظ بنگلوں اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس میں اپنی دولت کی رکھوالی کرتا ہے۔ طارق محمد بوعزیزی کی آگ ایک فرد کی جسم تک محدود نہ رہی، اس نے ایک پورے نظام کو بے نقاب کر دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ جب عزت نفس چھین لی جائے تو ایک عام آدمی بھی تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اگرچہ احتجاجی مظاہروں کا آغاز طارق محمد کے خود کو آگ لگانے کے فوراً بعد ہی شروع ہو چکا تھا، مگر اس کی موت کے بعد ان مظاہروں نے باقاعدہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ غم، غصہ اور برسوں کی دبی ہوئی بے چینی ایک ساتھ سڑکوں پر امڑ آئی۔ حالات اس قدر تیزی سے بگڑے کہ صرف 10 دن کے اندر اقتدار کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب تیونس کے صدر کو اپنے خاندان سمیت ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ ایک ایسا حکمران جو کل تک ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، اچانک تاریخ کے ایک صفحے میں سمٹ گیا۔ یہ محض ایک حکومت کی رخصتی نہیں تھی بلکہ ایک علامت تھی، اس بات کی علامت کہ جب عوام فیصلہ کر لیں تو طاقت کے بڑے سے بڑے ایوان بھی ریت کے گھرونتے ثابت ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ احتجاجی لہر تیونس کی سرحدوں سے نکل کر دوسرے ممالک تک پھیلنے لگی۔ ایک ملک میں جو آواز اٹھی تھی وہ دوسرے ملک کے دلوں میں بھی گونجنے لگی۔ چونکہ یہ زیادہ تر عرب ممالک تھے جہاں زبان ایک تھی، دکھ مشترک تھے اور مسائل کی نوعیت بھی ملتی جلتی تھی، اس لیے تحریک کا نعرہ بھی ہر جگہ ایک ہی رہا، سادہ، مختصر اور بے حد طاقتور: الشعب یرید اسقاط النظام۔ یہ نعرہ الفاظ کے ساتھ ساتھ عوامی شعور کا اعلان بھی تھا۔ اس کا اردو مفہوم کچھ یوں بنتا ہے: عوام اس نظام کو زمین بوس کرنا چاہتی ہے۔ یہ نعرہ گلیوں، چوراہوں، میدانوں اور ایوانوں تک گونجنے لگا۔ ہر بار جب یہ الفاظ دہرائے جاتے تو لگتا جیسے خوف کی ایک اور دیوار گر گئی ہو۔ یہ آواز کسی ایک ملک کی نہیں رہی تھی، یہ ان تمام لوگوں کی مشترکہ پکار بن چکی تھی جو برسوں جبر، ناانصافی اور لوٹ مار کے نظام تلے دبے ہوئے تھے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔